سلسلہ جاری رہے گا. معزز مہمان تشریف فرمائیں ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب جو کہ ایک ہربلسٹ ہیں، اور ان سے ہم یہ ہفتہ وار ہمارا سلسلہ جاری رہتا ہے. آج ہی کے روز پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے مختلف بیماریوں کے حوالے سے. معزز مہمان کو پہلے خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اب یہ فرمائیے گا کہ عید کا موقع ہے، اور ایک سوال جو سال ہر سال ہوتا آیا ہے وہ یہ کہ بڑی عید کے موقع پر گوشت کھانے کے بعد معدے کی تکلیف، ایسیڈیٹی اور اس طرح کے مسائل کا لوگ شکار ہوتے ہیں. کیا کیا جائے ایسی صورت میں، اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ حفظ ما تقدم اگر کوئی دوائی اگر لی جائے تو اس سے معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر صاحب، سب سے پہلے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اور دیکھنے والے ناظرین، سننے والے ناظرین کو، اور وہ ناظرین جو کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کرتے ہیں، چاہے K21 کا پلیٹ فارم ہو یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا، ان سب کو تہہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ایڈوانس عید مبارک. دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں، اگر ہم اس کی تہ تک جائیں گے تو شاید یہ 1 گھنٹے کا پروگرام بھی کم پڑ جائے، اور ایک لمبی تفصیل ہے اس حوالے سے کہ بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ جدید بیماریوں کے سبب بن رہی ہے. چاہے اس کے ہم لائف اسٹائل کی بات کریں، فوڈ اسٹائل کی بات کریں، یا چاہے ہم اس طرح کے بے دریغ مسالہ جات کے. سب سے پہلے تو یہ کہ مسالے آپ کو اوریجنل نہیں مل رہے مارکیٹ بالکل سے. ٹھیک ہے. دوسرا کہ یہ جن برتن میں آپ کھانا بنا رہے ہیں آج کے دور میں، ان برتن میں کھانا بنتا نہیں ہے، گلتا ہے، سڑتا ہے. سڑتا ہے. گلنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی آم کی پیٹی کے اندر کاربیٹ رکھ دیا، اور ایک اس کا جو وقت ہے، اس وقت کے گزرنے کے بعد بھی اس کو نہ نکالا تو اندر آم سڑ گئے، گل گئے. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح یہ کھانا سڑتا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں لال مرچ کا بے دریغ استعمال، اور کسی بھی چیز کا بے دریغ، چاہے وہ گوشت ہو، بے دریغ استعمال کے تینوں وقت کے بس وہی چل رہا ہے. یعنی آپ نے اس کے اندر ترتیب بنانی ہے کہ اگر آپ گوشت بنا رہے ہیں، ساتھ میں کوئی آپ دال ڈال لیں، آپ کوئی ساتھ میں کوئی سبزی وغیرہ یوز کر لیں، اور بے دریغ لال مرچ کا استعمال نہ کریں. مسالہ جات اچھے گھر کے بنانے کی کوشش کریں. اور برتن جو ہے وہ مٹی کے برتن کی بہت بڑی ایک ویلیو ہے. اس میں دیر سے بنتا ہے کھانا، مگر یقین کریں اس میں کھانا بنتا ہے، ذائقہ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ مسالہ جات سے ایک زبردستی کے ذائقے بنائے جاتے ہیں، مگر یقین کیجئے کہ کھانا اس میں بڑے ہی مضر صحت ہوتا ہے. پھر پکوان تیل بناسپتی گھی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو میں نے وہی بتایا کہ اس طرح کی بہت ساری تفصیلات ہیں کہ اگر ہم جائیں تو بات بہت دور تک نکل جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو میڈیکل کے، صحت کے جو ہمارے ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی ایک اویئرنیس پروگرام شروع کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہمارے علماء کرام ہیں، یہ لیڈران ہیں، حکمران ہیں، بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی، کیونکہ عوام ان سے محبت کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کا بڑا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں لوگوں کے اندر جو ہے وہ آگہی فراہم کی جائے. اچھا، اب یہ کلیجی کا استعمال، اب کیونکہ عید کا موقع ہے نا، سوال اسی نوعیت کے ہوں گے. یہ وہ کلیجی کا استعمال کہ وہ چیز ضروری ہے، اور یہ سنت عمل ہے کہ اس کا کلیجی کھا کر دن کا آغاز کیا جائے. یہ فرمائیے کہ اب جو ہمارے ہاں جس طرح استعمال ہوتا ہے اس میں لوگ سارا دن سینے پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں استعمال؟ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مسجد میں جانا منع ہے، یا نماز کے قریب مت جاؤ. ایسے نماز کے قریب مت جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. اب اس سے آگے پیچھے بھی کچھ الفاظ ہیں نا کہ نشے کی حالت میں نہیں بالکل جانا. ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی. اب یقیناً سنت تو ہے، مگر کیا وہ سنت اس طرح ہے جس طرح سنت ادا کی جا رہی ہے؟ بالکل ایسا ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی اس طرح کوئی کھانا تناول فرمایا؟ بالکل. کہ آپ کے معاملات چل رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ اس حد تک کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ 75% جو ہے اپنے پیٹ کو خالی رکھا، بالکل ایسا ہی. 25% جو ہے وہ کھانا تناول فرمایا. بالکل ٹھیک. اور یہی سکھایا، یہی تربیت دی. پھر اس طرح کا بے دریغ شوربے والا، پانی والا سادن، جی. کہ پانی بڑھا دو، اڑوس پڑوس کو بھی ہو جائے. ہمارے ہاں تو وہ بھنی سی کلیجی بنتی ہے، اور شدید ترین مسالے خطرناک ڈالے جاتے ہیں کہ وہ کھانا بعد میں مکمل ہوتا ہے، طبیعت پہلے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو وہ ہم اسٹارٹ سے ہی جو ہے وہ عید کا غلط استعمال ایک گوشت کا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کو گلانے کے لیے جو مسالہ جات ڈالے جا رہے ہیں آج کل،
پاؤڈرز ڈالے جا رہے ہیں، پھر کوئی چمچ کوئی چھالیے کا استعمال بھی کر رہا ہے. جی جی تو جی یہ جی شدید نقصان دہ چیزیں ہیں. بالکل ایسا ہی. اچھا اب وہ کیونکہ یہ وہ سوال ہیں جو آ رہے ہیں، اب مشاہدے میں آپ کے بھی یقیناً آتے ہوں گے، وہ ٹھنڈی بوتل جو ہے وہ فرائض منصبی میں شامل ہے کہ جب بھی گوشت کا استعمال ہو اوپر سے اس کی وہ ایک لیئر لگائی جاتی ہے ہضم کرنے کے لیے. فرمائیے گا ذرا اس. گوشت یا رائس کا استعمال ہم جو بھی کھانا پینا بلکہ کہہ لیں، یا تندور کی روٹی ہم جو جس طرح سے دیتے ہیں، تو اس کے اندر تو یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ وہ گیسز اس کے اندر اس طرح کاربوہائیڈریٹ بھی ہے، اور پھر اس کے اندر کیلوریز کی اگر ہم بات کریں، پھر اس کے اندر جو گیسز کا استعمال کیا جاتا جی ہے جی اس کا استعمال، تو آلریڈی آپ جو میدا کھا رہے ہیں تندور کی روٹی، کیونکہ گھر میں تو نہیں چپاتی روٹی یا پراٹھے بنا کے کوئی دیسی بالکل گھی ایسا کے ہی. بنا کے دیے جاتے ہیں مہمانوں کو یا گھر میں اپنی بالکل ٹھیک ہے. فیملی کو، وہ تندور کی روٹی آتی ہے. ایک وقت تھا کہ عید کے موقع پہ تندور بند ہو جایا کرتے تھے، اور تندور والوں نے اگر کوئی کام کرنا ہو تو سال کے 2 مواقع ہوتے تھے، ایک بقرعید اور ایک رمضان، جی کہ وہ تندور وغیرہ توڑ کے اس کی ریپیرنگ کا ریپیئرنگ کام اور کرتے تھے. ساری چیزیں بالکل ہوتی ایسا ہی تھیں. ہے. مگر اب تو الحمدللہ تندور بھی صبح 8-9 بجے سے جو ہے وہ آپریشنل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب وہ بہت شدید نقصان دہ ہے. پھر اس کے ساتھ وہ کلیجی کا استعمال زبردستی گلائی گئی، بہت سارے اس میں مسالے جات جو اس طرح کے ڈالے گئے، اور صبح ہی صبح فاسٹنگ میں جب آپ اس طرح کی کنڈیشن کی چیزیں لیں گے تو ڈیفینیٹلی بیماری تو پھر پکا پکا. پھر شام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلینکس پہ ڈرپ لگانے والوں کے رش لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بھی ایسا ایک ہی ہے. سیزن ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، سیزن ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور بدہضمی کی وجہ سے پھر ایک گولی ہوتی ہے چھوٹی، ہمارے یہاں بڑے لوگ پسند کرتے ہیں اس کو، صبح شام اس کو کھانے کے ساتھ لیتے ہیں، تو وہ پھر اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پھر صبح جو ہے وہ یہ معاملات ہوتے ہیں، اور شام میں پھر وہ ڈرپوں کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس سے بچنے کی ضرورت ہے، میانہ روی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. گوشت کا استعمال یقیناً اس عید پہ ضروری ہے، لیکن یقیناً ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں بھی یہاں پر تذکرہ ہوا ہے. اچھا جی، اب اسی سے جڑی تھوڑی سی اور بات آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ اس موقع پر یہی سب سے زیادہ سوالات ہوتے ہیں. جو مختلف کرونک ڈیزیزز کا لوگ شکار ہیں، اور کہیں کہیں پر ہم بڑے کا گوشت ان کو پابند کرتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، دیگر بیماریوں میں مبتلا لوگ ہیں، وہ اس کا استعمال یا تو نہ کریں یا بہت کم کریں. ان کے لیے کیا رائے ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر استعمال کرنا ناگزیر ہو جائے تو کیسے اس کا استعمال کیا جائے؟ دیکھیں ڈائبٹک پیشنٹ کو تو کوئی ایشو نہیں ہے، مگر ٹھیک اس ہے. میں اگر ہم کڈنی ڈیزیز کی بات کرتے ہیں، یا کسی کو اسٹمک پرابلم ہے، یا کسی کی جسم میں زخم کی اسکن پرابلم ہے، تو اس کے اندر یہ نقصان کرتا ہے. مگر اگر قربانی کا گوشت قدرے بہتر ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر ایک پریشر والا یا دیگر طریقے سے، کیونکہ ہمارے مذبح خانے کے اندر باقاعدہ اس طرح کا کوئی نظام بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا ذبح کر کے ایک حد تک نہر کر کے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو گوشت کا ٹیسٹ بڑھانا ہے تو آپ نے اس کو مکمل جو زبردستی نسیں اور کاٹ کے اس کا دم ختم کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا. ایک لمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اتنی چھری پھیر کے رک وہ جائے، چھوڑ دینا. چھوڑ بالکل دینا. ٹھیک ہے. اور اس پہ زبردستی پانی ڈالنا اس وقت بھی ہماری قربانی کے جانوروں میں بھی ہونے لگا ہے اب تو، کیونکہ ہمارے قصائی حضرات بیزی بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل صحیح تو ہے. بس وہ چاہتے ہیں کہ یہ بس فوراً ہی تیار ہو جائے جانور اور بالکل ہم ایسا ہی آگے ہے، نکل جان جائیں. چھوٹ گیا. تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا ان کو پابند کریں. جب آپ ان سے ڈیل کریں، کمٹمنٹ کریں، جب ہی ان کو کہہ دیں کہ یار مکمل اس طرح سے نہیں ہے، آپ نے زبردستی کرنا، جو ایک لمٹ ہے بالکل صحیح. جو دین اسلام نے بھی رائج کی ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے وہاں تک اس کو ذبح کرنا ہے، اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے، بالکل ٹھیک ہے. تاکہ اس کے جو بلڈ کا معاملہ ہے، جو فاسد مادے ہیں، جو چیزیں سارا ٹاکسن وغیرہ نکل جائے، بالکل ٹھیک ہے. تاکہ ایک تو وہ گوشت آپ کے لیے مضر صحت نہ بنے، جی. اور دوسرا یہ کہ اس میں ٹیسٹ بھی آئے اچھا، اور آپ کو مزہ بھی آئے، اور وہ گلے بھی جلدی، آپ کو کوئی غلط طریقے استعمال نہ کرنا پڑے. نہ کرنا پڑے. تو اس چیز کی پابندی رکھنا ضروری ہے، اور اس کے معاملے میں احتیاط بے حد ضروری ہے خوراک کے معاملے میں. تو جناب یہ ضرور ہے کہ استعمال کریں، جیسا بھی بتایا گیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ عید کے موقع پر یہ گوشت کو کس طرح بنوانا ہے. جیسا بھی بتایا گیا ہے، تو ایک شرط ہے، اس کو اگر پورا کریں گے اس کے بعد ہی پھر آپ جو ہے وہ اس کو، جیسے بھی بات ہو رہی ہے، گلانے کے لیے مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو شاید اس کی ضرورت نہ پڑے. اچھا جی.